ماہرین آثار قدیمہ نے بلغاریہ میں کھدائی کے دوران ایک ایسی قبر دریافت کی جس کو دیکھ کر وہ سب کے سب ششدر رہ گئے۔ اس وقت ان کے سامنے ایک ایسا راز کھل چکا تھا جس کو زمین ہزاروں سالوں سے اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھی اور جن کے آثار تاریخ کب سے مٹا چکی تھی۔ ان کے سامنے اب تک دریافت ہونے والے سب سے قدیم اور نادر نمونے موجود تھے۔ یقینی طور پر ریچو میرینوو کی اب تک ہونے والی آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے سب سے اہم ترین دریافت تھی۔ ان کے سامنے ایسے باشندوں کی قبریں تھیں جو بیش قیمتی خزانے سے لدی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ آج میں آپ کے لیے ایسی داستان لیے حاضر ہوا ہوں جس کے بارے اس سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا آپ پہلے اس کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں۔ اگر نہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے۔ اب تک ہونے والی آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے سب سے اہم ترین دریافت تھی۔ ان کے سامنے ایسے باشندوں کی قبریں تھیں جو بیش قیمتی خزانے سے لدی ہوئی تھیں، جن میں سونے کے زیورات، تانبے کی باریک کلہاڑی، خوبصورت باریک بینی اور بھرپور طریقے سے سجے ہوئے سیرامکس شامل تھے، جبکہ کچھ قبریں ایسی تھیں جن کی بہت سادہ تدفین کی گئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کچھ قبروں میں کوئی بھی شخص یا ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی موجود نہیں تھا، مگر یہ علامتی قبریں اپنے اندر پائے جانے والے سونے اور دیگر خزانوں کی مقدار کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیر تھیں۔ ان میں سے کچھ علامتی قبروں یعنی سینوٹافس میں انسانی سائز کے ماسک بھی موجود تھے، جو بغیر پکی ہوئی مٹی سے بنے تھے، جو اس مقام پر رکھے گئے تھے جہاں میت کا سر رکھا جاتا ہے۔ یہ 1970 کی دہائی کی بات ہے جب تانبے کے زمانے کا ایک وسیع مقبرہ دریافت ہوا تھا، لیکن یہ 43 قبریں آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں ایک اعلیٰ درجے کے مرد کی باقیات کا پتہ لگایا جو بظاہر کسی قسم کا حکمران یا رہنما تھا۔ اسے اپنی قبر میں بے حساب دولت اور معمول سے کہیں زیادہ سونے کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ باقی قبروں کے تجزیے سے انہوں نے پتہ چلایا کہ اس معاشرے میں اشرافیہ کے افراد کو کفنوں میں دفن کیا گیا تھا، جس میں سونے کے زیورات کپڑوں کی لپیٹ میں سلے ہوئے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ورنا سویلائزیشن یعنی ورنا ثقافت ایک اعلیٰ ساختہ معاشرہ تھا۔ میخائیل لازاروف نے 1972 سے 1976 تک وسیع کھدائی کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد ایوان ایوانوف نے 1972 سے 1991 تک کھدائی کروائی، جس سے ورنا کی شاندار تہذیب کو ظاہر کیا گیا۔ ورنا کی قدیم تہذیب کا پہلا ثبوت پتھر، چکمک یعنی فلنٹ، ہڈی اور مٹی سے بنے اوزاروں، برتنوں اور مجسموں کی صورت میں سامنے آیا۔ ان قبروں میں سے 22,000 سے زائد شاندار نمونے برآمد ہوئے، جن میں سونے سے بنی 3,000 سے زائد اشیاء شامل تھیں، جن کا کل وزن 6 کلوگرام جو کہ 13.23 پاؤنڈ بنتا ہے۔ قبروں کے اندر مزید نایاب آثار بھی پائے گئے، جن میں تانبا، غیر معمولی چکمک کے اوزار، زیورات، بحیرہ روم کے مولاسکس کے خول، مٹی کے برتن، اوبسیڈین بلیٹ اور موتیوں کی مالا شامل ہیں۔ اس تہذیب کی دریافت سے پہلے میسوپوٹیمیا، مصر اور وادی سندھ کی عظیم تہذیبوں کے بارے میں سنا جاتا رہا ہے اور ان کو منظم انتظامیہ، شہری کاری اور ثقافتی اختراع کو نمایاں کرنے والی قدیم ترین تہذیبوں کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ تاہم اس سے پہلے صرف چند لوگوں نے ہی اس تہذیب یعنی ورنا ثقافت کے بارے میں سنا تھا، جو تقریباً 7,000 سال قبل بحیرہ اسود کے قریب جھیلوں کے کنارے اپنے پورے جوش و جلال کے ساتھ ابھری تھی۔ ورنا ثقافت جنوبی مشرقی یورپ میں سب سے بڑے معروف نیکروپولیس کا گھر تھا، جو ایک قدیم عقیدے کے نظام، ثقافتی طریقوں اور پیچیدہ جنازے کی رسومات کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ یورپ میں پہلی تہذیب کے گہوارے کے طور پر جانا جاتا ہے جس میں شاندار اور کمال مہارت سے سامان تیار کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ یقیناً یہ اس وقت ایک حیرت انگیز طور پر ترقی یافتہ تہذیب رہی ہوگی اور سنہری نمونے تیار کرنے والی پہلی مشہور ثقافت بھی۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ میسوپوٹیمیا اور مصر دونوں سلطنتوں سے زیادہ پرانی تھی۔ وہاں سے ملنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ورنا میں سنار کا کام پہلی بار 4600 اور 4200 قبل مسیح کے درمیان شروع ہوا۔ کاریگروں نے تانبے اور سونے کی دھات کاری میں مہارت حاصل کی۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی تو وہاں کے باشندوں نے اپنی مہارت سے تیار شدہ اشیاء کی تجارت شروع کر دی۔ ان لوگوں نے شمال اور جنوب دونوں جانب پڑوسیوں کے ساتھ اپنے روابط میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بحیرہ اسود اور بحیرہ روم کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ تجارتی تعلقات کھل گئے۔ ورنا اور گہری خلیج کی بستیوں نے بحیرہ اسود کے پار جانے والے بحری جہازوں کے لیے ایک آرام دہ بندرگاہ تعمیر کی، جس نے معاشرے کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح ورنا ایک خوشحال تجارتی مرکز بن گیا۔ دھاتوں کے ماہرین کے پاس دولت جمع ہونے لگی، جس کے نتیجے میں فوری طور پر ایک سماجی خلا پیدا ہو گیا، جس میں دھاتوں کے ماہرین کو سب سے اعلیٰ طبقہ ملا اور تاجروں کو درمیانی طبقہ، جبکہ کسانوں کو نچلے طبقے میں تصور کیا جانے لگا۔ ایک طاقتور اور پروان چڑھنے والی ثقافت کے ظہور کی بنیادیں رکھ دی گئی تھیں، اور اس کا اثر پورے یورپ میں آنے والے ہزاروں سالوں تک چھایا رہا۔ ورنا مقبرہ میں تدفین نہ صرف ان کے اندر پائے جانے والے قیمتی نمونوں کی وجہ سے بہت اہم تھی، بلکہ سماجی درجہ بندی سے متعلق بعد میں ہونے والی دریافتوں کی وجہ سے بھی بہت اہمیت کی حامل تھی۔ قریبی قبرستان میں کی گئی ناقابل یقین دریافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ورنا میں سماجی نظام کو چلانے والے طاقتور حکمران یا بادشاہ تھے۔ یہاں ایک آدمی ایک عصا کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، جو کہ اعلیٰ عہدے یا روحانی طاقت کی علامت تھا، اور اس نے فالوس کے اوپر ٹھوس سونے کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ عموماً صرف خواتین اور بچے ہی ہیں جن کو سب سے زیادہ تفصیلی تدفین تاریخ میں ملتی رہی ہے۔ اس لیے اس آدمی کی یہ مخصوص تدفین نہ صرف قبر کے سامان کے لیے ناقابل یقین حد تک اہم ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ یورپ میں پہلی معروف اشرافیہ مردوں کی تدفین تھی۔ قبروں کی ان خصوصیات نے محققین کو اس قدیم تہذیب کے مذہبی عقائد اور جنازے کے پیچیدہ طریقوں کے بارے میں بھی بہت بصیرت فراہم کی ہے۔ مردوں اور عورتوں کو قبروں کے اندر مخصوص پوزیشنوں پر رکھا گیا تھا۔ مرد ان کی پیٹھ پر لیٹے ہوئے تھے اور خواتین کو جنین کی پوزیشن میں رکھ دیا گیا تھا۔ ان قبروں میں عورتوں کی شکل میں سونے کے تعویذ بھی ملے تھے، وہ بھی اس جگہ رکھے گئے تھے جہاں گردن ہوتی ہے۔ یہ تعویذ بتاتے ہیں کہ تدفین ان عورتوں کے لیے تھی جو دوران حمل بچے کو پیدا کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ مزید برآں ان قبروں میں کوئی جنگی کلہاڑی نہیں ملی، تاہم ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک تانبے کا پن، ایک چاقو اور ایک تکلا تھا۔ یہ کلچر ایک بڑا اور نتیجہ خیز معاشرہ تھا، لیکن یہ جلد ہی تاریخ کے صفحات میں غائب ہو گیا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ ایک زمانے کی مضبوط اور طاقتور ثقافت 5ویں صدی قبل مسیح کے اختتام تک بکھرنا شروع ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں کہ ورنا تہذیب کا زوال عوامل کے مجموعہ کا نتیجہ تھا، بشمول موسمیاتی تبدیلی، جس نے زرخیز زمین کے بڑے علاقوں کو دلدل میں تبدیل کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورنا کے زوال کی ایک اور وجہ میدانوں سے گھوڑوں پر سوار جنگجوؤں کا حملہ تھا۔ اس قدیم ثقافت کے ارکان نے اپنے پیچھے بہت سی پائیدار میراثیں چھوڑی ہیں، جس سے پورے یورپ نے بعد کی تہذیبوں کے ظہور کی منزلیں طے کیں۔ یہ انتہائی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ دھات سازی میں ان کی مہارتیں یورپ اور پوری دنیا میں بے مثال تھیں۔ انہوں نے ایک مرکزی اتھارٹی کا سماجی ڈھانچہ بھی قائم کیا تھا، ایک شخص یا ادارہ جو معاشرے کے مناسب کام کاج پر نظر رکھے اور انہیں یقینی بنائے۔
ورنہ ثقافت میں جدید معاشرے کے تمام بنیادی اصول متعین ہو چکے تھے جو آج تک بھی ہم میں چلتے چلے آ رہے ہیں۔ امید ہے ماضی کی یہ داستان آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر مزید ورنہ تہذیب کے بارے جاننا چاہتے ہیں آپ تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور ہاں، لائک اور شیئر کرنا تو بھولیے گا ہی مت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔